تو بجائے جاب سیکر کے جاب کریٹر بنانے چاہیے. تو آپ کو اگر چانس ملے تو آپ دوبارہ چانس ملے میں شاید نوکری کبھی نہ کروں. اچھا آپ بزنس کی طرف ہی آئے اپنا؟ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. ہمارے پیرنٹس کو بھی، سوسائٹی کو بھی، ہماری ٹیچرس کو بھی، اوور آل دا ایکو سسٹم، یوتھ کے اندر وہ موٹیویشن پیدا کریں. بہت سی یونیورسٹیاں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اسی طرح اور ملکوں کے ساتھ شاید ہم وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج نہیں نکال سکتے. انٹرپرینورشپ کے پڑھانے شروع کر دیں نا تو وہ تو بزنس بھول جائیں گے، صرف انٹرپرینورشپ لیں گے. ایوریج کبھی اتنا وہ ہوتا ہے نا، لوگ بڑے کتابی کیڑے ہوتے ہیں. $1 ملین سے زیادہ ہم نے دیا لوگوں اور بچوں کو، بچیوں کو کہ چلیں آئیں مقابلہ. بچے ملتے جی ہم نے کمپنی بنائی اتنے ملین کا بزنس کریں گے. مزہ آ گیا. جی السلام علیکم، مائی نیم از عثمان، آئی ایم ایڈیٹر اسٹارٹ اپ انسائڈر میگزین. آج ہم آئے ہیں HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن ٹو ٹاک ٹو دا چیئرمین اباؤٹ انٹرپرینورشپ ایجوکیشنل انیشیٹیوز ان پاکستانی یونیورسٹیز. ہم تھوڑا سا آج جانیں گے کہ پاکستانی یونیورسٹیز کے اندر انٹرپرینورشپ کس حد تک آ چکی ہے اور کیا چیزیں بھی ہم مزید فیوچر میئرز کیا لے سکتے ہیں، بچوں کو کیا چیلنجز ہیں، فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے کیا پروگرامز ہیں، اور اوور آل انٹرپرینورشپ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستانی یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے. سو لیٹس ٹاک ٹو دا چیئرمین. جی سر، تھینک یو فار یور ٹائم ٹوڈے. تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے جو یونیورسٹیز ہیں جو شوڈ بی دا نرسریز فار انٹرپرینورز. تو اس پہ آپ نے کافی ماشاء اللہ انیشیٹو 2014-15 میں آپ نے ہماری کانفرنس پہ ہی بزنس انکیوبیشن سینٹرز بھی لانچ کیے تھے اور اناؤنسمنٹ دی تھی. تو اٹس بین لائک 8 to 9 years جو کہ انکیوبیشن سینٹرز چل رہے ہیں. پھر آپ نے ان کو گرانٹس بھی 20 ملین کے قریب پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو ملی تھیں. تو سر اس پہ آپ تھوڑا سا ذرا اوور ویو بتائیں کہ وہ انکیوبیشن سینٹرز کے جو آؤٹ پٹس آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں، اور آپ آر یو سیٹسفائڈ ود دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سیٹسفائی تو نہیں ہونا چاہیے نا، امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. آئی تھنک دس زیل شوڈ بی دیئر کہ ہم نے اور بہتر کرنا ہے، اور بہتر کرنا ہے، اور اچھا کرنا ہے. ورنہ سیٹسفائی ہو جائیں تو پھر تو ختم ہوگی بات. تو یس وی انیشیٹڈ دس بزنس انکوبیشن سینٹر کنسیپٹ، اور ماشاء اللہ وہ بہت سی یونیورسٹیوں میں یہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. بہت سی یونیورسٹیاں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. کچھ یونیورسٹیوں میں ابھی بھی یہ صرف وہ سینٹر بنانے تک ہے، 2-4 لوگ ڈپارٹمنٹ آگے نہیں چل رہے. لیکن ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں. دیکھیں پاکستان جیسا ملک جو ہے، یا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم اتنے ملین یا ملینز کی جو ہے جاب کریٹ کر سکیں جو پاکستان میں. اس وقت 170 پلس مائنس ملین ہمارے ینگ لوگ ہیں پاکستان میں، 30 سال اور اس سے کم عمر کے. تو ان سب کو جاب چاہیے اگر جاب کی طرف دیکھا جائے. پھر اگر انڈسٹری کی طرف دیکھا جائے تو نیچرلی ہماری انڈسٹری اس طرح فلرش نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی. سو مینی ریزن، I don't want to go in that debate, but quickly, energy cost, input cost, and then competing with the big giant China. اور اسی طرح اور ملکوں کے ساتھ شاید ہم وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج نہیں نکال سکے، ایج نہیں کریٹ کر سکے. اس کا مطلب وہاں بھی ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے. تو پھر کیا گنجائش رہ جاتی ہے ہمارے پاس؟ خالی پڑھے لکھے ہم بے روزگار تو نہیں بنانے چاہیے. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا. تو بجائے جاب سیکر کے جاب کریٹر بنانے چاہیے. وہی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طرح اس میں اب اسینشلی انٹرپرینورشپ کی ہم نے سبجیکٹ بھی ڈال دیے، پڑھانا بھی شروع کیا ہے. نہ صرف پڑھانا شروع کر دیا، اس طرح کے انسٹرومنٹ بھی بنا لیے. نہ صرف یہ کیا، اب ہم نے چیلنج گرانٹ بھی دینے شروع کر دیے تاکہ کریشن آف نالج والا کانسیپٹ، انوویشن بھی آئے. اور الحمدللہ چیزیں چل پڑی ہیں. انڈسٹری بھی آن کر رہی ہے اب آہستہ آہستہ. اور ہمارے یہ سینٹر بھی ایک ہب کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ انکیوبیشن ہو رہی ہے ان کی، جہاں پہ ان کی گرومنگ ہو رہی ہے، ہینڈ ہولڈنگ ہو رہی ہے. اور ہماری یونیورسٹیاں اس میں اچھا رول پلے کر رہی ہیں. اور ہمارے پاس ملٹی ملین کے لوگوں نے پروجیکٹ کر رہے ہیں، کمپنیاں بنا رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے لیے جاب کریٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سر کوئی آپ کے ویریبلز آپ نے رکھے ہوئے ہیں انکیوبیشن سینٹرز کے لیے جو یونیورسٹیز آپ کو 6 months یا ایئرلی کوئی آپ کو ویریبلز دیں؟ کہ وہ ہمارا ایک انسٹیٹیوشن پرفارمنس ریویو ہوتا ہے، اور پلس ہماری جو سافٹ جو ہمارے جو ان کی QEC بنے ہوئے ہیں اس کے تحت اس میں یہ مینشن ہے ان کا ون آف دس KPIs یہ بھی ہے. اور وہ ہمارے پاس رسپانڈ آتا رہتا ہے، اور اس کے مطابق پھر ہم یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رائٹ. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم اپنے ان چیزوں کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے کے جا رہے ہیں. ہم نے ریسنٹلی لاسٹ ایئر کے قریب میرا خیال ہے یا اس سال کے شروع میں ہم نے G20 کے جو وہ ہیں اینجل گروپ ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا.
اور ان کے ساتھ MOU سائن کیا, اور وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ مل کے ہمارے جو انوویٹر ہیں, ہمارے جو اس برکس جو بزنس انکوبیشن سینٹر سے آگے لوگ نکل رہے ہیں, ان کو لنک کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ وینچر کیپٹلسٹ کے ساتھ, باقی جو بزنس اپرچونٹیز ہیں ان کے ساتھ, اور اس سے بھی ماشاءاللہ ہمارے اس طرح کے اور بہت سے اداروں کے ساتھ ہم لائزان کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے بچیوں میں جن میں بہت پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ, یہ اس سے فائدہ اٹھائیں, پاکستان کے لیے کوئی اچھا اپنے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی کچھ کر سکیں. بالکل سر. اچھا, کریکولم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل جو مینجمنٹ سائنسز کا ڈپارٹمنٹ ہے, جو بزنس اسکولز ہیں, تو ادھر جو BBA کی ڈگری ہے یا ایون MBA کی ڈگری ہے, تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا کریٹیکلی دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آؤٹ آف 40 کورسز دیر از اونلی 1 کورس فار انٹرپرینورشپ, اور باقی جو 39 کورسز ہیں وہ مینجمنٹ اورینٹیڈ ہیں, فائنانس, مارکیٹنگ, اور اس میں جاب اورینٹیڈ ہی سبجیکٹس ہیں. تو ایک ریسرچ ہے, اٹس اے پروون فیکٹ دیٹ انٹرپرینورشپ ایجوکیشن ڈیولپس دا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ. دیکھیں, یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. کورسز سے اگر چیزیں بنتی تو بہت سارے کورسز ہم بڑے عرصے سے پڑھا رہے ہیں, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا. ہم اسلامک اسٹڈی پڑھا رہے ہیں, اس کا ہم اچھے مسلمان نہیں بن سکے. ہم پاکستان اسٹڈی پڑھا رہے ہیں, پاکستان اچھے پاکستانی نہیں بن سکے. ٹھیک ہے, کورسز کے بجائے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اس کے لیے آپ کو ایکو سسٹم ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے مختلف انسٹیٹیوشن کو, مختلف اداروں کو اپنا رول پلے کر کے وہ بات جو ہے اس کو اتنا فرینڈلی اور اتنا اٹریکٹیو بنانا ہے کہ سارے لوگ پھر اس طرف بھی آنا شروع کر دیں. This is the key to success. 10 کورس آئی کین بیٹ یو 10 کورسز انٹرپرینورشپ کے پڑھانے شروع کر دیں نا, تو وہ تو بزنس بھول جائیں گے, صرف انٹرپرینورشپ دیں گے. ایک کورس بھی کافی ہے اگر وہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کر ڈیولپ کر دے, اس کی ویژن کو اس طرف لے آئے, یا اس کے اندر وہ زیل پیدا کر دے کہ یار دس از دا وے فارورڈ. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں آئی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ. کبھی اتنا وہ ہوتا ہے نا, لوگ بڑے کتابی کیڑے ہوتے ہیں, بڑے, سچی بات ہے, ہم یہ ہے کہ شرارتی بھی تھے, پڑھتے بھی تھے, کھیلتے بھی تھے, پڑھائی کو اتنا سیریس تھے. گھروں میں پہلا بچہ تھا تو سارے دیکھتے تھے یہ کب, سارے کہتے ڈاکٹر بنے گا. آئی واز ان یونیورسٹی اینڈ گوئنگ جسٹ کہ یہ چیک کرتا تھا پاس ہو گیا نمبر, ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. کبھی نہیں پوچھا کہ کدھر پوزیشن آتی ہے کہ نہیں آتی. ایک ان دنوں ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ بیچلر میں آخری 2-3 سیمسٹر کے اندر یا 4 سیمسٹر کے بعد ایکسپرٹ لیکچر کروائے جاتے تھے. ایک وائس چانسلر آئے, وہ کسی یونیورسٹی کے تھے, میرا خیال ہے فیصل آباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. وہ آئے, انہوں نے ایک اسپیچ کی, اور آئی واز اے نارمل اسٹوڈنٹ, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہم آگ بٹھا لیتے ہیں نا کہ ہم نالائق ہیں یا وہ لائق ہے, ایسا نہیں ہے. انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں نے میٹرک میں 3rd ڈویژن لی, FA میں بڑی مشکل سے 2nd ڈویژن آئی. پھر جب مجھے شوق چڑھا, میں نے سوچا کہ نہیں میں چینج کرنا چاہیے اپنے آپ کو, تو پھر میں نے پتہ نہیں کدھر سے ڈگریاں لی, امریکہ سے ڈگریاں لی, میں نے وائس چانسلر نہ. اچھا ہوتا ہے نا کسی کی ایک لفظ آپ کی زندگی, کوئی ایک موقع آپ کی زندگی چینج کر دیتا ہے. آئی تھاٹ یار یہ کہتا تو ٹھیک. بلیو می, اس دن کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا سیریس ہو کے, اینڈ آئی ہیو نیور ٹرن اراؤنڈ. ٹرانسفارم ہو گیا. میں نے ماسٹر میں 4 آؤٹ آف 4 GPA لیا اور ٹاپ کر کے, جو ایوریج بچہ تھا. پھر میں امریکہ پڑھنے گیا, 1 ڈگری لینے گیا, 2 لے کے آ گیا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے پیرنٹس کو بھی, سوسائٹی کو بھی, ہماری ٹیچرس کو بھی, اوور آل دا ایکو سسٹم, یوتھ کے اندر وہ موٹیویشن پیدا کریں کہ دیکھو میرے وقتوں میں کہتے تھے اس کو رشتہ نہیں ملتا جو پکی نوکری نہ ہونا, تو آج کل مل جاتے ہیں ویسے. تو کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ صرف کورسز, نمبر آف کورسز آر ناٹ امپورٹنٹ. کیا ان کو آپ سکھا رہے ہو اور کس طرح ان کو موٹیویٹ کر رہے ہو, یہ امپورٹنٹ. بھلے ایک لیکچر بھی ہو, رائٹ, اور پھر آپ کا سسٹم آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے اس میں سے اس راستے میں سے گزارے آپ کو, دیٹ از امپورٹنٹ. وہ ہم سب کو کرنا چاہیے, اور ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم اس کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں. صحیح. ہم ایگزیبیشن کراتے ہیں, ان کے جو کمپٹیشن کرواتے ہیں, ان کو جو جسے کہتے ہیں چیلنج فنڈ کی شکل میں. پچھلے دنوں ہم نے انوویشن سیڈ فنڈ بھی اناؤنس کیا ہوا تھا, $35,000 والا. بالکل, وہ جو $35,000 میں $1 ملین سے زیادہ ہم نے دیا لوگوں کو, اور بچیوں کو کہ چلیں آئیں مقابلہ کریں, اسکائی از دا لمٹ. اور بچوں میں پوٹینشل آ رہی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے بڑی ینگ بچے ملتے, جی ہم نے کمپنی بنائی, اتنے ملین کا بزنس کریں گے, مزہ آ گیا. تو ویسے بھی ہمیں اسلام میں بھی
بتایا گیا 70% سے زیادہ 90% تک بھی 70% کا میں نے سنا ہے کہ رسک جو ہے وہ بزنس میں دکھا ہو، تو اپنا باس ہونے میں مذائقہ مزہ بڑا ہے. وہ سر آپ کا ایک سینٹینس بڑا وائرل ہوا تھا ہماری کانفرنس پہ کہ پتر رب کو نوکر مانگ نوکری نہ مانگ. ہاں نہیں، وہ میں نے بڑی جگہ بتایا، وہ میں اپنے ریئل واقعہ بتایا تھا کہ میرے گاؤں میں ایک بزرگ ہوتے تھے، تو ہم صبح ہمیں بچپن سے ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ نوکری ملے، نوکری پکی ہونی چاہیے تھی. تو اسی بھی دعا کرانے سے بابا جی دعا کرو تو وہ کہتے پتر اب تو نوکری نہ مانگ نوکر مانگ. تو وہ اب انٹرپرینورشپ پر آج پڑھاتے ہیں صحیح. وہ 60s میں ہم نے انہوں نے ہمیں پڑھایا. اچھا سر، ایک چیز جو ہے وہ آپ ایک سبجیکٹ ہے ہمارا انٹرپرینورشپ کا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایک ہی اگر اتنا افیکٹو ہو جائے تو سر جو اب فیکلٹی ہے، اس کے زیادہ جو ارد گرد کی چیزیں ہیں نا وہ میٹر کرتی ہیں کہ آپ کے پاس وینچر کیپٹل کی ایکسیس ہونی چاہیے، آپ کا بینکنگ سسٹم اتنا ایفیشینٹ، لیگل فریم ورک آپ کا اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ اس میں دو نمبری نہ ہو. جو لوگوں بیچارے ڈسکریج ہو جاتے ہیں، جو اپنا سارا کچھ لگا کے شروع کرتے ہیں، پتہ لگتا ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. تو یہ چیزیں کور ہو جائیں، پھر اپرچونٹی آپ کے پاس اویلیبل ہوں. جو دنیا میں سارا کچھ ہو رہا ہے، کوئی ایک سنگل پلیٹ فارم پرووائڈ ہم کریں ان کو کہ یہ اپرچونٹی آپ کی نہیں، اس طرف آئیں. بالکل. اور یونیورسٹیوں میں ان کی گرومنگ کرنے کے لیے ہینڈ ہولڈنگ کریں لوگ. بالکل صحیح. پھر مزہ آئے، پھر اس کا ایک افیکٹو ہوگا. اچھا سر، فیکلٹی ڈیولپمنٹ کی طرف ہم باقی ویسے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹنگ پڑھانے کے لیے موبلنگ سے یا جیز سے یا ٹیلی نور سے کوئی واقعی ایکسپرٹ آیا اور وہ مارکیٹنگ ایسی پڑھاتا ہے کہ بچہ اس سے اتنا انسپائر ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس کمپنی تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو انٹرپرینورشپ کا سبجیکٹ وہی ٹیچر پڑھاتے ہیں جو یونیورسٹی کے اندر ہی، جن کا اسٹارٹ اپ کلچر سے کوئی ایز سچ کنیکشن نہیں ہے. اچھا یہ پتہ ہے کیا ہے، ہم کوئی بھی چیز چینج کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ مجھے یہ آئیڈیا نا، یا آپ کہتے ہو اچھا کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، کہ پھر میں ہی کروں سارا کچھ. ہم نہیں کر سکتے، ہر کوئی نہیں کر سکتا. اٹس ناٹ اے ون مین شو. اٹ از ناٹ ون مین شو، اٹ از اے سسٹم اپروچ کے ذریعے. جو ہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ ایکسپیرینس لوگوں سے کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. میں نے تو ساری یونیورسٹیوں کو کہا ہے کہ خاص کر آج کل ٹیکنالوجی کا اسکل بیس لیبر فورس مانگی جا رہی ہے، تو ہماری تو کتابیں سارے پڑھائے میری طرح کے پروفیسر. بالکل. تو میں نے ان کو کہا کہ یو آر الاؤڈ، آپ نے سسٹم میں لے آؤ، اپنے بورڈ سے اپروول کراؤ، پروفیسر ان پریکٹس لاؤ نا. ایگزیکٹلی. انہوں نے کون سے، آپ نے ان کو ٹی ٹی ایس پہ رکھنا ہے، بی بی ایس پہ رکھنا ہے. بالکل. ان کو اچھا نیم دیں، اچھا رسپیکٹ دیں، ان کو پروفیسر کا ٹائٹل دیں، بٹ کال دیں پروفیسر ان پریکٹس، تاکہ دوسروں کی تھوڑا سی عام ہوتے ہیں نا، ایگو ہرٹ ہوتی ہے. میں پی ایچ ڈی کر لیتا، میں نے پروفیسر نہیں پڑھا رہے، بابے نو لا کے پروفیسر بنا دیا. ہاں بالکل. پروفیسر ان پریکٹس کا کانسیپٹ شروع ہو گیا ہے. رائٹ. یہ بھی ایک ریزن ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو لائیں. بالکل صحیح. جو پریکٹیکل پریکٹیشنر ہیں، جنہوں نے ہاتھ سے کام کر کے. ملک ریاض صاحب ہمارے ہیں نا جو پراپرٹی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تو اسکول کا منہ نہیں دیکھا، لیکن کمال کا انہوں نے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جو فیصل آباد کے بازاروں میں بلینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیلی کا اربوں روپے کا بزنس کرتے ہیں. جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے وہ تو یونیورسٹیاں نہیں پڑھاتی. صحیح بات ہے. I'm not نیگیٹو نہیں بات کر رہا، اچھی بات میں بالکل سائڈ میں کہا. اسی طرح ہر بزنس مین، بڑی انڈسٹریلسٹ دیکھیں، محنت کی، انہوں نے کنسسٹنس رہے، بلیو کیا، اللہ پہ یقین رکھا، اور وہ چیزیں جو سکھائیں گے وہ تو کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی، کوئی پی ایچ ڈی نہیں سکھا سکتا. تو ان کو لانا چاہیے. بالکل ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے. سر اوور آل اویئرنیس پروگرامس یا پھر کچھ انٹرپرینورشپ سے ریلیٹڈ، اب ہم نے ایک ریسرچ کی تھی اسٹارٹ اپ میگزین کی پلیٹ فارم سے، تو اس کی فائنڈنگ مین یہ تھی کہ جو 97% بچوں سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ کریئر آپشن آپ کیا دیکھتے ہیں، تو ان کا آنسر تھا کہ ہم جاب کریں گے. تو ایک شوق بھی تو ہمیں پہلے پیدا کرنا پڑے گا نا، کہ اویئرنیس اس طرح کی ہم کریٹ کریں کہ لوگوں کو میں شوق پیدا ہو. پیئر گروپس کا بھی پیئر پریشر بھی ہوتے ہیں، پھر فیملی کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی لوگ کئی دفعہ آتے ہیں کہ جی ماسٹر کیا ہوا ہے بندے نے، یا BS 4 سال کی 11 گریڈ کی جاب دلوا دیں، 16 کی دلوا دیں. کوئی اللہ کے ولیو، یہ اتنی کوالیفیکیشن کرا کہ کس چکر پڑے، پکی نوکری تو ہوگی نا. وہ مائنڈ سے نہیں چینج ہو رہا، مائنڈ سیٹ ہماری سوسائٹی کا کہ نہیں یار پکی نوکری ملے، کم از کم پینشن. تو پینشن تک کون جیتا ہے تیرے زلف کے سروں نے، ٹھیک ہے نا. اور میں تو کہتا ہوں کہ پکی نوکری نہیں کرنی چاہیے، چیلنج لے کے چلنا چاہیے. شاید اسی وجہ سے ہم ترقی بھی نہیں کر رہے. تھوڑا ایمان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ کی پکی نوکری نہیں ہے تو. نہیں تو ایمان دونوں کا ساتھ میں پکا کچا ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہوتا، ہم اس کو نہیں بنا سکتے لا کے جی کچی پکی نوکری نہیں ہوگی تو ایمان مضبوط ہوگا. ایمان ویسے ہی مضبوط ہونا چاہیے. رزق اللہ ہے، اس نے دینا ہے رزق. بالکل. ہاں محنت کرو گے پھر
یہ نہیں وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں نا جب تم نشے کی حالت میں ہو, سوری تم نماز کے قریب مت جاؤ, نہیں پڑھتے جب نشے کی حالت میں. اٹھا لیں. رازق اللہ ہے, آپ نے محنت کرنی ہے. خالی اس پہ لیٹے رہیں گھر پہ کہ منو سلوا آئے گا, وہ نہیں آتا. بالکل صحیح. اچھا سر, بالکل سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر بہت یعنی کہ ڈیکیڈ سے اوپن ہاؤسز آر آرگنائزڈ اور جابس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, لیکن جو انٹرپرینورشپ والے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی اس طرح سے کوئی ایک خاص, تو پھر وہ انٹرپرینور تو نہ ہوئے نا جن کے لیے کسی نے کچھ کرنا آگے آئے نا, کون روکتا ہے؟ پھر بھی سر یونیورسٹی کو بھی تو تھوڑا انیبل کرنا چاہیے نا. انوالومنٹ کرتی ہے, آپ 4 لوگ آ کے بات کریں. میرے پاس ہر چیز ہی میں کرتا ہوں. یونیورسٹی کی جائے, ہر یونیورسٹی کرے گی, کون یونیورسٹی نہیں چاہے گی؟ آج کل تو سارے سوشل آئیڈیاز فیسٹ ہونے چاہیے. ہاں مطلب ہے بچوں کو انٹرپرینور, کچھ نیچرل بھی انٹرپرینور ہوتے ہیں بائی برتھ. بالکل ڈیفینیٹلی, وہ تو اپنا راستہ بنا کے بن جاتے ہیں. باقیوں کو بھی ان کو دیکھتے ہوئے راستے بنانے چاہیے. اگر ہر چیز سوچتے رہیں گے ہمیں 2 لیکچر اور دیں, ہمیں فلانا ایگزیبیشن کرائیں, تو پھر وہ انٹرپرینور نہیں ہے, وہ لیکر ہے بیسیکلی. رائٹ رائٹ رائٹ. انٹرپرینور تو وہ ہوگا جس نے آپ نے اتنا بڑا ڈیسیژن کیا نا, پڑھ کے آئے ہو سب کچھ, آپ نے کہا نہیں کرنی لوگ, تو سروائیو کرتے ہو. بالکل اچھے کر رہے ہیں, بالکل ڈیفینیٹ. اپنے باس کو خود میاں بھی موج کر رہے ہیں. بالکل. میں تو سوچ رہا ہوں میں لیٹ ہو گیا, مجھے شروع میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا. تو آپ کو اگر چانس ملے تو آپ دوبارہ چانس ملے, میں شاید نوکری کبھی نہ کروں. اچھا, آپ بزنس کی طرف ہی آئے اپنا؟ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. صحیح. اپنا دل سے کھل کے آپ بندہ کام کرتا ہے, نہ کوئی پریشر ہے, نہ کوئی بلیک میلنگ ہے, نہ کوئی وہ آپ کی کیا ڈپینڈنسی, اور کیا چاہیے. بالکل ڈیفینیٹلی. اس وقت ہم جیسے لوگوں کو کیا ہو رہا ہوتا ہے, بلڈ پریشر, شوگر, ہارٹ کا مسئلہ, یہ کس وجہ سے؟ خام خواہ کے پسوڑیاں, خام خواہ کی اسٹریس, ٹینشن, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کرے گا, وہ کیا ہوگا, ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اپنا بزنس ہو دیکھی جائے گی, اللہ مانے. بالکل صحیح سر. بالکل لاسٹ کوشچن ہے کہ آپ نے ایکو سسٹم, ایک اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہوتا ہے پورے ملک میں, تو HEC از ون آف دیم, ناٹ آل آف دیم. اس کے علاوہ کون سے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں جو آپ کو لگتا ہے کہ جو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں انٹرپرینورشپ میں, جیسے HEC کر رہا ہے؟ اسٹیٹ کو چاہیے کہ پالیسیز اتنے اسٹرانگ بنائیں کہ یہ چیزیں فلرش ہوں. پھر ہمارے یہاں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم پالیسی, دنیا میں آپ دیکھو, ایک ہوتا ہے بزنس فرینڈلی لیجسلیشن اور رول ریگولیشن, ایک ہوتا ہے بزنس کنٹرول لیجسلیشن اور واٹ ایور رول ریگولیشن. دنیا کی مثال دیکھ لیں, وہ ملک جہاں پہ آپ کو فرینڈلی انوائرمنٹ اور ون ونڈو آپریشن, سمپلیفیکیشن آف پروسیجر کے ساتھ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا, وہاں فلرش بھی کر رہا ہے بزنس, وہاں پراسپرس بھی کنٹری ہے, وہاں پہ ان کی زندگی بھی آسان ہے, پر کیپیٹا انکم بھی زیادہ ہے. جہاں ہماری طرح کے کنٹرول فریک پیدا ہوئے ہی نہیں, وہاں مسئلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کو ٹھیک کرنے کے, ہمارے بینکنگ سیکٹر کو بھی ایک ایسی لانے چاہیے کیا انسٹرومنٹ, یا ایسے آفر کرنی چاہیے چیزیں جو اس کو چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ الٹیمیٹ فائدہ سب کا ہے, ان کا بھی ہے. بینکنگ آپ انکریج کریں گے لوگ کہ بینکنگ سیکٹر کے ذریعے سارا پروسیس کریں. یہاں تو یہ مسئلہ ہے یار, بینکنگ سے مجھے کوئی چیزیں میں نے کوئی چیزیں کام کرایا, میں نے کہا جی, میں نے اسے کہا اپنا بینک کا اکاؤنٹ دو, میں آپ کو بھیج دوں پیسے. انہوں نے کہا سر وہ ٹیکس والے بڑا تنگ کرتے ہیں. تو ہمیں فرینڈلی انوائرمنٹ دینی ہوگی, انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوگی. ہمیں ہر انڈیویجول کو, ہر انسٹیٹیوشن کو اپنا رول پازیٹیو وے میں کہ ہاؤ ٹو کمپلیمنٹ ایچ ادر, رادر دین میرے پاس کیوں نہیں ہے, میں کیوں نہیں سارا کچھ کر رہا, میں کنٹرول کیوں نہیں کر رہا. اس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار. صحیح بات ہے, لاجیکل بات ہے سر. بالکل لاسٹ میں سر, جو اسٹوڈنٹ انٹرپرینورز یا پھر جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آپ کو سن رہے ہیں, ان کے لیے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں. یار ابھی تو آپ ہی رہ گئے ہو, کچھ کرو اس پاکستان کے لیے بھلا ہو جائے, کیونکہ ہم نے باقی تجربے سارے کر لیے, وہاں تو اتنے سکسیزفل نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ اگر یہ ذمہ داری سنبھال لے, اور آپ کر بھی رہے ہو اور اس سے بہتر کر سکتے ہو, لیٹس ڈو اٹ. پاکستان کا بھلا ہم سب کا بھلا ہو جائے گا. تھینک یو فار یور ٹائم سر. تھینک یو سو مچ.